لفظ لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلا آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ صحبت کا لفظ تو آپ نے سنا ہی ہے، کسی کے ساتھ رہنا، کسی کی رفاقت میں رہنا، دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ صحبت، رفاقت، کمپنی، دوستی انسان کی زندگی پہ بہت گہرا اثر مرتب کرتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ایک پتھر کے اوپر بھی مسلسل پانی کے قطرے گرتے رہیں تو پتھر کے اندر بھی نشان ہو جاتے ہیں۔ درخت کو اگر، لکڑی کو اگر کسی ماہر کاریگر کا ہاتھ لگ جائے تو خوبصورت فرنیچر میں ڈھل جاتی ہے، وہی لکڑی اگر پانی میں پھینک دی جائے تو گل جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ انسانی تاریخ کے اندر وہ ہستیاں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت، آپ کی رفاقت، آپ کی ملاقات ایمان کی حالت میں حاصل ہوئی، اور پھر ایمان ہی کی حالت میں وہ اللہ کے پاس چلے گئے، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اس کا واحد صحابی ہے، لفظ جمع اس کی صحابہ ہے۔ الذي لقي النبي صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، چاہے وہ ایک عشرے کی ملاقات ہو، چاہے وہ زندگی بھر کی ملاقات ہو،
چاہے وہ 1 سال کی ملاقات ہو، 1 مہینے کی ملاقات ہو، 1 ہفتے کی ملاقات ہو، 1 دن کی، 1 گھنٹے کی، یا 1 لمحے کے لیے بھی جو ایمان کی حالت میں اللہ کے پیغمبر سے ملاقات کر لے اور ایمان کی حالت میں فوت ہو جائے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ 1.5 لاکھ کے قریب ایسے خوش نصیب انسان تھے جن کو یہ ملاقات نصیب ہوئی۔ ان میں سے 10,000 وہ تھے جو فتح مکہ میں شامل تھے، ان میں سے لگ بھگ 8,000 وہ تھے جو غزوہ حنین میں شامل تھے، ان میں سے کچھ وہ تھے جو غزوہ احد میں شامل تھے، اور سینکڑوں کے حساب سے 300 کے لگ بھگ وہ تھے جو غزوہ بدر میں شامل تھے، ان میں سے کچھ وہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مہاجرین کہلائے، اور کچھ وہ تھے جو مدینہ منورہ میں پہلے ہی آباد تھے۔ ان سب کے تذکروں سے اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک صحابی کا منفرد انداز میں اجتماعی طور پر اللہ نے اپنے قرآن میں تو تذکرہ کیا ہی ہے۔ ان ہستیوں سے اللہ کو اتنی محبت تھی کہ ان کے آنے سے بھی ہزاروں سال پہلے ان کا تذکرہ اللہ نے تورات میں بھی کیا تھا، انجیل میں بھی کیا تھا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بدر والے صحابہ کا علیحدہ تذکرہ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ احد والے صحابہ کا علیحدہ تذکرہ۔ وَإِذْ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ حدیبیہ والے صحابہ کا جو 1400 کے لگ بھگ تھے، ان کا علیحدہ تذکرہ۔ اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ غزوہ خندق اور احزاب والے صحابہ کا علیحدہ تذکرہ۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔
حنین والے صحابہ کا علیحدہ تذکرہ ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ فتح مکہ پہ مسلمان ہونے والے اور اس کے بعد اسلام لانے والے ان صحابہ کا علیحدہ تذکرہ۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ صحابہ کی جماعت میں سے انفرادی طور پہ ابو بکر صدیق کا تذکرہ الگ سے ہے، قرآن سے عمر کا تعلق ایک اپنا سا ہے، عثمان ابن عفان کا تعلق ایک نرالا سا ہے، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بالکل انوکھا اور منفرد سا ہے، ان میں سے اہل بیت کا تعلق ایک اپنی ہی شان اور اپنا ہی مقام رکھتا ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رکوعوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، سجدوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، جہاد کا تذکرہ قرآن میں ہے، انفاق کا تذکرہ قرآن میں ہے، ان کے اخلاص کا تذکرہ قرآن میں ہے، نیتوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، دلوں کے ارادوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، راہ جہاد میں چلنے کا تذکرہ قرآن میں ہے، حتیٰ کہ ان سے اگر کوئی خطا ہوئی تو اللہ نے کیسے معاف کر دی اور کیسے ان کی توبہ قبول کر لی، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں، اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی، کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام اگر کسی وقت ابھی کیا نہیں بس سوچا ہی ہے کہ میں صحابہ کی مجلس علیحدہ کر دوں اور مکہ کے سرداروں کی مجلس علیحدہ کر دوں تو اللہ نے قرآن بنا کے بھیجا، خبردار ان صحابہ کو مجلس سے نہ اٹھانا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان کو اپنی مجلس سے مت اٹھانا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جمع رہنا اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا ہے نہ مانے، کسی کافر اور کسی سردار کی خاطر ان ایمان والے صحابہ کی مجلس علیحدہ مت کرنا۔ اگر کسی وقت کوئی نابینا صحابی آ گیا ہے، آداب مجلس کی مخالفت تو اس نے کی ہے کہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں، بیچ میں آ کے اس صحابی جلیل نے اپنا مسئلہ شروع کر دیا ہے، اللہ کے پیغمبر کے چہرے انور پہ پیشانی مبارک پہ سلوٹ سی پڑ گئی ہے، تو رب کریم نے اپنے محبوب کو سمجھایا ہے یہ دل کا اتنا پاک ہے کہ ایک دوسرے کی خاطر اس صحابی کی ایک ایسی ادا کی وجہ سے جو آپ کو پسند نہیں آئی ہے، آپ کے چہرے پہ صحابی کے سامنے شکن پڑ جائے تو میرے محبوب تیرے رب کو یہ پسند نہیں ہے۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى۔ جس طرح اللہ نے پیغمبر کے دشمنوں کا تذکرہ کیا ہے نا، ان کے رد کے لیے اللہ نے صحابہ کے دشمنوں کا تذکرہ بڑے نرالے انداز میں کیا ہے۔
اللہ نے کہا یہ تو صحابہ ہیں، تورات و انجیل میں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک انسان ایک بیج بوئے، اس سے کونپل نکلے، ننھا سا پودا بنے، اس کی شاخیں بنے، وہ اپنے تنے پہ کھڑا ہو جائے، پھر وہ پھل دے، کھیتی لہلہانے لگے، کسان کا دل خوش ہونے لگے، میری محنت رنگ لا رہی ہے، اور جو اس کے دشمن ہیں وہ اندر ہی اندر غصے سے مرنے لگیں۔ اللہ نے صحابہ کے دشمنوں کی مثال ایسے دی، وہ اکیلے ہی جانب منزل چلے تھے، نہ کوئی دائیں تھا نہ کوئی بائیں تھا، قافلے میں لوگ ملتے چلے گئے، صحابہ کی جماعت بنتی چلی گئی، پھر مدینہ منورہ میں اپنی جگہیں، اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں دیتے چلے گئے، پھر رب کے پیغمبر کی یہ فصل کھل کے تیار ہو گئی، کبھی ایران کے فارسیوں کو غم کھانے لگا، کبھی روم کے کیسروں کو غم کھانے لگا کہ یہ عرب کی کھیتی مسلمانوں کے ایمان کی فصل کیسے پک کے تیار ہونے لگی ہے، ان کی سازشیں ہونے لگی۔ اللہ نے صحابہ اور ان کے دشمنوں کا تذکرہ اس انداز میں کیا۔ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ بار 26ویں پارے اس آیت کو ذرا غور سے پڑھیں۔ ایک کھیتی کی طرح جس نے کونپل نکالی، سہارا ملا اسے، تنے پہ کھڑی ہو گئی، کسانوں کو بھلی لگنے لگی، اور کافروں کے دل اس کھیتی سے جلنے لگے، کافروں کے دل اس کھیتی سے جلنے لگے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ۔ اللہ تیرے قرآن پہ قربان جائے، تیرے قرآن کے کیا کہنے ہیں، صحابہ کی شان بھی بیان کر دی، اور صحابہ سے بغض رکھنے والے کا فیصلہ بھی کر دیا۔ كَمَثَلِ غَيْثٍ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكفار۔ خبردار ہو جائیں، اگر صحابی کے تذکرے سے کسی کے دل میں جلن ہوتی ہے تو اللہ کی قرآن کی اس آیت کو وہ پڑھے۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ صحابہ کرام زندگی بہت نرالی ہے، اس میں سے صرف 5 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو صحابہ سے اتنی محبت کیوں ہے۔ جیسے نبیوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، ایسے صحابہ کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ جیسے یہ ممکن نہیں ہے کہ نبیوں میں سے آپ کسی نبی کو نہ مانیں اور آپ مسلمان ہوں، ایسے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صحابہ کو نہ مانیں اور آپ مسلمان ہوں۔
بلکہ یاد رکھیے گا آخر اللہ کے قرآن نے صحابہ سے بغض رکھنے والے کے لیے یہ کفار کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس وجہ سے استعمال کیا اور اس بنیاد پر استعمال کیا کہ جب بھی آپ کسی کیس اور کسی مقدمے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس مقدمے کے گواہوں پہ جرا کرتے ہیں، یہ گواہ ایسا ہے، یہ گواہ ایسا ہے، یہ گواہ ایسا ہے، یہ گواہ ایسا ہے۔ پتوں کی کہ میرے نوجوان بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں اور میری ماں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، خدا را اس عقیدے کو سمجھ لیجئے گا، اگر آپ اسلامی تاریخ سے صحابہ کو نکال دیں تو اسلام پیچھے نہیں رہتا ہے، اسلام کا مقدمہ فیل ہو جاتا ہے۔ اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے، اسے جمع کرنے والے صحابہ ہیں، اسے لکھنے والے صحابہ ہیں، ترتیب دینے والے صحابہ ہیں، تفسیر کرنے والے صحابہ ہیں، پڑھنے والے صحابہ ہیں، پڑھانے والے صحابہ ہیں، عمل کرنے والے صحابہ ہیں، نافذ کرنے والے صحابہ ہیں، دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے والے صحابہ ہیں۔ اسلام کی دوسری بنیاد پیغمبر کی باتیں ہیں، ان باتوں کو سننے والے صحابہ ہیں، سنانے والے صحابہ ہیں، پہنچانے والے صحابہ ہیں، روایت کرنے والے صحابہ ہیں، عمل کرنے والے صحابہ ہیں، دنیا کے آخری کونے تک پیغمبر کی حدیثوں کو قال رسول اللہ کی صداؤں سے زمزمے بلند کرنے والے صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ ہی آپ کے نزدیک نعوذ باللہ غلط ہیں تو تمہارا قرآن بھی غلط ہے، تمہاری حدیث بھی غلط ہے، تمہارا دین ہی غلط ہے۔ اس لیے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے، کسی گروہ کا مسئلہ نہیں ہے، امت کا مسئلہ ہے، کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، کسی سیکٹ کا مسئلہ نہیں ہے، حدیث کا مسئلہ ہے۔ تمام اہل علم کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، حبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان۔ 6 باتیں ائمہ عقیدہ نے لکھی، صحابہ سے محبت دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے۔ اور ان پہ ناراض ہونا، ان سے بغض رکھنا، ان سے کینے پالنا کفر ہے یا منافقت ہے، وطغیان یا حد سے بڑھنے کی کوشش ہے۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ سب سے پہلی خوبی صحابہ کی یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے جس طرح نبوت دینے کے لیے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، اللہ سے زیادہ دلوں کو کون جانتا ہے؟ دلوں کی زمین کو کون پہچانتا ہے؟ دلوں کی نیتوں کو کون جانتا ہے؟ دلوں کی ویرانیاں اور دلوں کی آبادیاں، دلوں کی شادابیاں اور دلوں کا بنجر پن اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ دلوں کا کفر، دلوں کا نفاق اور دلوں کا ایمان علیم بذات الصدور سے بڑھ کے کون جانتا ہے؟ جب اللہ نے نبوت دی
تو انسانوں کے دلوں کو دیکھا، نبیوں کے دل سب سے اعلیٰ تھے، انبیاء کے بعد اور انبیاء میں سے کونین کے تاجدار آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، دونوں جہانوں کے سردار، فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں، ان کا دل سب سے اعلیٰ تھا۔ اس دل کو اللہ نے نبوت اور ختم نبوت کا تاج دیا، اور نبیوں کے بعد جن کے دل سب سے پاکیزہ، اجلے، صاف ستھرے تھے، اللہ نے ان کو پیغمبر کا صحابہ بنا دیا۔ كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه۔ کیا الفاظ ہیں قرآن کے، ان کے دلوں میں خود اللہ نے ایمان لکھ دیا، ان کے دلوں میں خود اللہ نے ایمان لکھ دیا۔ نہ صرف لکھ دیا، ایمان کی محبت پیدا کر، اور جب انسان کے دل میں کسی چیز کی محبت آ جاتی ہے اور وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، کائنات کا سب سے طاقتور ترین جذبہ محبت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر محبت کے جذبے کی طاقت کو دیکھنا ہے تو ماں کی ممتا کو دیکھ لو، کیسے راتوں کو جاگتی ہے، ٹھٹھٹھی سردیوں میں کیسے وہ گیلے بستر کے اوپر لیٹتی ہے، کیسے 9 ماہ کے لیے وہ 4-5-3 کلو کا پتھر اپنے پیٹ کے اندر اٹھاتی ہے، کیسے وہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے، کیسے وہ راتوں کو جاگتی ہے۔ اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان لکھ بھی دیا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت بھی پیدا کر دی۔ نہ صرف محبت پیدا کر دی بلکہ ایمان کو خوبصورت بھی بنا دی۔ اتنی محبت ہوئی ان کو کہ انہوں نے پھر سب سے پہلے اپنے جسموں کی قربانی دی۔ ایسی قربانیاں جو کوئی ماں بھی اپنے بیٹے کے لیے نہیں دیتی ہوگی، ایسی قربانیاں جو کوئی باپ بھی اپنی اولاد کے لیے نہیں دیتا ہوگا، ایسی قربانیاں جو کوئی بھائی بھی اپنے بھائی کے لیے نہیں دیتا ہوگا۔ حضرت آدم سے لے کے قیامت کی دیواروں تک انسانی تاریخ کے اندر اگر سب سے زیادہ اپنے جسموں پہ کسی نے تکلیفیں سہی ہیں ایمان کی خاطر، بحیثیت جماعت، انفرادی طور پہ اکا دکا لوگ پہلے بھی رہے، لیکن ایک پوری کی پوری جماعت جو قربانیوں پہ لگی ہوئی ہو وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ ان میں سے جو مالدار تھے، عزت اور منصب والے تھے، ان کو رشتہ داروں نے پریشان کیا، اور جو بیچارے غریب تھے ان کو ہر ایک نے پریشان کیا۔ دونوں ہی قسم کے صحابہ کو پریشان کیا۔ اتنی قربانیاں ہم کیا جانے، افسوس اور دکھ ہوتا ہے آج 21ویں صدی کے وہ لوگ جو شاید ایمان کی الف با سے بھی واقف نہیں ہے، اپنے چینلوں پہ بیٹھ کے صحابہ پہ تبصرے کرتے ہیں، قرآن کا منہج بھول جاتے ہیں، قرآن کا انداز کیا ہے صحابہ کے تذکروں کا۔ ان کے نزدیک بس ایک ہی موضوع ہے، مشاجرات صحابہ جمل اور صفین ہی باقی رہ گئی بیان کرنے کے لیے، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے سینکڑوں آیات کی طرف اشارہ کیا ہے یہ ساری بھول جاتے ہیں۔ قرآن تو ان آیات میں صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بعض صحابہ کی تکلیفیں جب یاد کرتے تھے تو 20-25 سال کے بعد بھی صحابہ کی تکلیفیں یاد کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔
یہ عثمان ابن عفان ہیں، تاجر ہیں، مالدار ہیں، کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں، عربی ہیں، خاندانی ہیں، ان کا جاہ ہے، وقار ہے، ایک عزت ہے معاشرے میں، اسلام قبول کرتے ہیں تو جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا چچا رسیوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ عثمان چھوڑ دو اس دین کو، اندازہ تو کیجئے، بچے کو باندھنا اور بات ہوتی ہے، 40-45 سال کا انسان ہو، کاروباری ہو، بزنس مین ہو، خاندانی ہو، اور اس کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ تم دین کو چھوڑ دو، اور وہ دین کو نہ چھوڑے۔ تم کہتے ہو جب وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ 80-85 سال کے عثمان ابن غنی اپنے دور میں بابا جی ہو گئے تھے تو نعوذ باللہ پھر وہ کرپٹ ہو گئے تھے۔ ہوش کے ناخن تو لیں، جو 45 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، 40-42 سال کی عمر میں رسیوں سے بندھا ہوا ہے اور پورا مکہ اس کے مخالف ہے، رشتہ دار مخالفت میں ہیں، کاروبار داؤ پہ لگا ہوا ہے، رسیوں سے بندھا ہوا ہے، کہا جا رہا ہے دین کو چھوڑ دو، وہ تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، اور 80 سال کی عمر میں جب پرانے شرابی کبابی بھی مسجد میں آ جاتے ہیں، اس دور کے اندر نعوذ باللہ عثمان ابن عفان کرپشن کرنے لگ گئے تھے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ حضرت خباب ابن ارت یہ ایک عورت کے غلام تھے، ام انمار اس عورت کا نام تھا۔ خود تو وہ ظلم کر نہیں سکتی تھی، عورت ذات تھی، خباب کے کمر کے اوپر سے کسی کو کہہ کے ان کے قمیض، ان کے کپڑے اتروا دیتی، آگ گرم کرتی، آگ کا علاوہ بھڑکاتی، اس کے اوپر لوہا گرم کرتی، اور جب لوہا پگھل جاتا تو کسی ذریعے سے پکڑ کے حضرت خباب کی کمر کے اوپر داغ لگایا کرتی تھی، اور وہ اپنی زبان سے کہتے تھے احد احد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہیں، ان کے لیے جنتوں کے انتظام ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔
وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ وارضا یوں اس بیچارے کو گلے میں رسیاں باندھ کے اوباش مکہ کے گھسیٹتے نیچے سنگرے سے ہوتے نکیلے پتھر ہوتے اس کے بھی ان کو صبر نہ آتا پھر بھی سینے کے اوپر پتھر رکھ دیتے کبھی اس پہ صبر نہ آتا تو کمر کے نیچے آگ کے انگارے رکھ دیتے ان کے جسم سے لہو کے فوارے پھوٹتے اور ان کے لہو سے آگ کے انگارے بجھا کرتے تھے اور اس کی زبان پہ ہوتا احد 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 ماں بیٹا باپ تینوں کو پکڑا ہوا ہے تینوں کو پکڑا ہوا ہے ماں کے سامنے ظلم تو ظلم ہوتا ہے لیکن ماں کی آنکھوں کے سامنے بیٹے پہ ظلم بیٹے کی آنکھوں کے سامنے ماں پہ ظلم اور پھر ماں اور بیٹے کی آنکھوں کے سامنے باپ پہ ظلم اور پھر باپ کی آنکھوں کے سامنے ماں اور بیٹے پہ ظلم اللہ کے پیغمبر جب دیکھتے ہوں گے تو ان کے سینے پہ نہ جانے کیسے زخم لگتے ہوں گے آپ یہ دیکھتے قریب سے گزر کے کہتے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ او یاسر کے گھر والوں صبر کرو تمہارا میرا وعدہ ہے کہ جنتوں میں اکٹھے ہو جائیں گے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم عورتوں تک کی ایسی تربیت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سر بازار سب کے سامنے اس ظالم اور اوباش نے ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندھ دیا ہے دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندھ دیا ہے اس اونٹ کو ادھر دھکے دے دیے ہیں اس اونٹ کو ادھر دھکے دے دیے ہیں اور ان کے جسم پتھر کے اوپر تلواریں چلا دی ہیں اور اسلام کی پہلی شہیدہ کا ان کو اعزاز حاصل ہو گیا ہے یہ صحابہ بعد میں پھر گئے تھے یہ صحابہ بعد میں بدل گئے تھے من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اللہ میں تیرے قرآن پہ قربان جاؤں آج کے احمق لوگ ہوتے تو شاید وہ کسی کی باتوں میں پھسل جاتے اللہ جانتے تھے کیسے کیسے لوگ آئیں گے اس لیے اللہ نے جب صحابہ کے تذکرے کیے نا تو قیامت تک پیدا ہونے والے سارے وسوسے اپنے قرآن میں دور کر دیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ یہ مرد تو ایسے ہیں کہ انہوں نے جتنے وعدے کیے تھے سارے ہی سچے کر دیے فمنہم من قضى نحبہ کچھ ان میں سے اپنی منتیں پوری کر کے رب کے پاس جا چکے ہیں ومنہم من ينتظر کچھ انتظار میں ہیں ہماری جانیں پیش کرنے کی باریاں کب آئیں گی وما بدلوا تبدیلا یہ میرے نبی کے صحابہ ایسے ہیں انہوں نے ذرہ برابر کہیں تبدیلیاں نہیں کی
لوگ کہتے ہیں بدل گئے تھے، اللہ جانتے تھے ایسے لوگ آئیں گے، تو اس لیے یہ اسپیشل لفظ کہے وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ دوسری چیز، ان صحابہ نے نفسیاتی تکلیفیں بھی برداشت کی۔ نفسیاتی تکلیفیں بعض دفعہ جسم کے چوٹوں سے زیادہ گہری ہوتی ہیں۔ جسم پہ چوٹیں تو زخم لگتے ہیں، پھر مندمل ہو جاتے ہیں، پھر جسم پہ نشان بھی ختم ہو جاتے ہیں، جسم پہلے کی طرح کبھی پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے، لیکن جب دلوں پہ چوٹیں لگتی ہیں، سائیکولوجیکلی انسان کو ٹیز کیا جاتا ہے، نفسیاتی اذیتیں دی جاتی ہیں اور ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جاتا ہے، تو یہ تکلیفیں پوری زندگی نہیں بھول پاتی ہیں۔ صحابہ کرام کو تو اس دور کے منافقوں نے، اس دور کے کافروں نے، اس دور کے مشرکوں نے، اس دور کے یہودیوں نے، اور سب نے مل کے ایسی ایسی نفسیاتی تکلیفیں دیں کہ آج ہم میں سے کسی کو اس کا 10واں حصہ بھی سہنی پڑے تو ویسے ہی نفسیاتی مریض ہو جائے۔ یہ جناب سعد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ماں کے فرما بردار ہیں، ماں سے محبت کرنے والے ہیں، ماں کے جوتے اٹھانے والے ہیں، ماں سے پیار کرنے والے ہیں، معزز گھرانے کے ہیں، مالدار ہیں، اچھے خاصے ان کا مقام ہے، پورے عرب میں پہچانے جاتے ہیں کہ ماں کا بہت فرما بردار ہے۔ ان کی ماں کہتی ہے سعد بیٹے تو مسلمان ہو گیا؟ جی ماں میں مسلمان ہو گیا۔ باپ دادا کا دین چھوڑ دیا؟ جی ماں بتوں والا دین چھوڑ دیا۔ بیٹے تیرا دین تو کہتا ہے ماں باپ کی مانو، میں تیری ماں ہوں، میں تجھے حکم دیتی ہوں محمد کے دین کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں جی جو کچھ بھی کہہ لے ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بیٹے اگر تو نہ مانا قسم ڈال لیتی ہوں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی، تیرے پاس رہوں گی، بھوکی مر جاؤں گی جب تک تو دین کو نہیں چھوڑا ہے۔ کچھ نہیں کھاؤں گی، کچھ نہیں پیوں گی، کہنا آسان ہے، ماں سامنے بیٹھی ہو، اتنے بڑے بڑے مطالبے کرتی ہو، اور ہو بھی ماں کا وفادار بیٹا، اور پھر یہ فکر بھی لاحق ہو کہ میری ماں کی آخرت کا کیا بنے گا، پھر ماں چالاک بھی اتنی ہو، اپنے ہی دین کے حوالے دیتی ہو۔ صحابی، یہ صحابی جلیل جب ماں کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں، عرش معلیٰ پہ مستوی رب اپنے پیغمبر کے صحابی کے دل کو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا کیا چھریاں چل رہی ہیں، کیا کیا زخم لگ رہے ہیں۔ اللہ صحابی کا مسئلے کا حل اپنے قرآن کی آیت میں بھیج دیتے ہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اے میرے پیغمبر کے صحابی، اکیلی ماں تو کیا، ماں اور باپ دونوں مل کے بھی زور لگا لیں، میرے ساتھ تو اس چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو ان کی یہ بات نہ ماننا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن اس کے باوجود دنیا کی زندگی میں پھر بھی ان کی خدمت کرنا، اچھے طریقے سے ان کا ساتھ دیتے رہنا۔ تیسرا صحابہ کی زندگی کا پہلو، مال کی قربانیاں، اولاد کی قربانیاں، بیوی کی قربانیاں،
بیٹوں کی قربانیاں، بیٹیوں کی قربانیاں، حتیٰ کہ گھر کی قربانیاں، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربان کرتے ہیں۔ کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، عمل بہت مشکل ہے۔ بات کو سمیٹتا ہوں زیادہ طویل نہ ہو جائے۔ اگر آپ کا یہاں کاروبار ملیں چل رہی ہوں، فیکٹریاں لگی ہوں، کاروبار موجود ہو، آپ کو کوئی پریشانی بھی نہ ہو، کوئی مسئلہ بھی نہ ہو، کوئی دشمنی بھی نہ ہو، صرف دین کی خاطر آج کی صدی میں کسی شخص کو کہہ دیا جائے کہ دین کا تقاضا ہے کہ تو اس گھر کو بھی یہاں سے خیر بات کہتے، پتوں کی گلیوں کو، محلوں کو، کاروبار کو، بزنس کو، فیکٹریوں کو، ملوں کو، بیوی کو، بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سب کو چھوڑ کے تو اکیلا دین تجھے چاہتا ہے، اور آج دین کو تیری ضرورت ہے۔ تو فلاں جگہ پہ آ جا جہاں تجھے کوئی نہیں جانتا، تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ قربانی کیسی قربانی ہوگی۔ یہ جناب ابو سلمہ ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، یہ ان کا بیٹا ہے سلمہ، یہ اس بیٹے کی ماں ہے ام سلمہ۔ مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، صرف دین کا تقاضا ہے اور مدینے والے کی محبت ہے اور اللہ کے دین کا پیار ہے۔ دودیال والے آگے، سلمہ تو بے دین ہو گئے، جانا چاہتا ہے تو چلا جا، ہمارے پوتے کو یہاں چھوڑ دے، تیرا بیٹا یہاں رہے گا ابو سلمہ، تو چلا جا، ہم اپنے بیٹے کو سنبھال لیں گے۔ ننیال والے آگئے، سسرال والے آگئے، تو نے جانا ہے تو چلا جا، ہماری بیٹی نہیں جائے گی۔ کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب ایک طرف بیوی کو سسرال والے چھین کے لے کے جا رہے ہوں گے، اور بیٹے کو انکل اور چاچو اور بھائی چھین کے لے کے جا رہے ہوں گے، اور جناب ابو سلمہ ایک جملہ کہتا ہے، ایک ہی جملہ کہتے ہیں، اگر میرا سب کچھ یہاں رہ جائے، بیٹا بھی تم رکھ لو، بیوی بھی تمہارے پاس رہ جائے، اور میں مدینے والے کے پاس چلا جاؤں تو مجھے جانے دو گے؟ کہتے ہیں جانے دیں گے، اور ادھر جناب ابو سلمہ گھوڑا دوڑا کے مدینے کا رخ کر لیتے ہیں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 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 وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور تو بچوں تک کا یہ حال ہے، 10 سال کے بچے، 12 سال کے بچے، 14 سال کے نوجوان،
17-18 سال کے ٹین ایجر، عجب کیفیتیں ہیں ان کی. یہ سیدنا عمیر بن حمام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، 20 سال سے کم ان کی عمر ہے، میدان کے اندر موجود ہیں. اللہ کے پیارے نبی اعلان کر رہے ہیں جنتیں تمہارے انتظار میں ہیں. بخین بخین بخین، واہ واہ واہ، جنتیں انتظار میں ہیں. پوچھا عمیر کس بات پہ واہ واہ کرتے ہو؟ کہا وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. فرمایا ہاں وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. ہاتھ میں کھجوروں کا ایک خوشہ پکڑا ہوا ہے اور وہ کھجوریں ساری کی ساری ابھی منہ سے نیچے نہیں گری ہیں، ابھی پکڑ کے منہ میں ڈالی نہیں ہیں، زمین پہ پٹک دیتے ہیں. کہتے عمیر کہیں کھجوریں کھاتے کھاتے جنت سے لیٹ نہ ہو جائے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار، جنات تجری تحتها الأنهار. آخری 10 منٹ میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں. یوں لگتا ہے صحابہ اپنے لیے تو جیتے ہی نہیں تھے، وہ تو جیتے ہی اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے تھے. ان کے بچپن، ان کے لڑکپن، ان کی جوانیاں، ان کے ادھیڑ عمر، ان کا بڑھاپا، ان کا مال، ان کے اسباب، ان کے کاروبار، ان کی تجارت، ان کی زمینیں، ان کی جائیدادیں، اپنے لیے کچھ نہیں تھا، سب کچھ اللہ کے لیے تھا اور سب کچھ اللہ کے رسول کے لیے تھا. غزوہ تبوک ہے، 1000 کلومیٹر کے لگ بھگ سفر ہے، بین الاقوامی طاقت کا مقابلہ ہے. روم کی سپر پاور ہے، ان کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی اس دور کے حساب سے ہتھیار پھینکنے کی منجنیق اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. ان کے پاس جدید ترین سواریاں، طاقتور ترین ہاتھی بھی ہیں. ان کے پاس جدید ترین اسلحہ بھی ہے اور یہ جوتے پہنے ہوئے اور وہ بھی ٹوٹے ہوئے، تلواریں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی اور وہ بھی پوری نہیں. سواریاں موجود اور وہ بھی کافی نہیں، باری باری سوار ہو کے جا رہے ہیں. کہیں کھجور کی گٹھلیاں چوس کے گزارے کر رہے ہیں اور کہیں پتے کھا کے گزارے کر رہے ہیں. اللہ ان کے تذکرے قرآن میں بڑے عجب انداز میں کرتا ہے. مال نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، پیغمبر اعلان کرتے ہیں اللہ کی راہوں میں قربانیاں پیش کرو، قربانیاں پیش کرو. کبھی تو ایسا بھی موقع آتا ہے جناب ابو بکر گھر میں چلے جاتے ہیں، سب کچھ اٹھا کے لے آتے ہیں. ابو بکر کیا لے کے آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، سب کچھ آپ کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا ہے. گھر میں محبتیں محبتیں محبتیں. عمر کیا لے کے آئے ہو، آدھا لے کے آیا ہے، جیش الاسرہ ہے، تنگی کا موقع ہے، اس کے لیے آج دین کو ضرورت ہے. جناب عثمان، اے اللہ کے پیارے نبی، 100 میری طرف سے اور ضرورت ہے، 100 اور میری طرف سے اور ضرورت ہے، 100 اور میری طرف سے اور ضرورت ہے، 1000 دینار میری طرف سے، 1000 دینار. 4 کلو سونے کے سکے پیغمبر کی جھولی میں ہیں، آپ اسے یوں کر رہے ہیں. کہتے عثمان آج تو نے اللہ کی راہ میں اتنا دیا ہے، آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے. یہ عثمان بدل گیا تھا،
یہ ابو بکر بدل گیا تھا، یہ عمر بدل گیا تھا۔ کچھ تو ہوش کے ناخن لیں۔ آپ ان کے تذکرے کرنے کے لیے ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ قرآن ان کی خوبیاں بیان کرتا ہے، قرآن ان کے لیے جنتوں کی نویدیں سناتا ہے۔ تم ان کے آپس کے ہلکے پھلکے جو معاملات کچھ لمحوں کے لیے ہوئے، بس اسی کو موضوع سخن بناتے ہو۔ بات سنو اور اس مسئلے کو آج سمجھ کے جاؤ۔ اگر آپ کا بابا 60-70 سال تک آپ کی خدمت کرتا ہے اور 60 سال کے بعد آپ کی والدہ کے ساتھ اس کی کوئی نوک جھونک ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، تو کیا آپ 60 سال کی خدمت یاد رکھیں گے، یا 60 سال کے بعد جو ہلکا ان کا آپس میں معاملہ ہوا اس کو بنیاد بنا کے اور کسی چینل پہ خبریں چڑھائیں گے کہ آج میرے ابو نے میری امی کو ایسے کہہ دیا ہے؟ آپ سے بڑا بدتمیز کوئی نہیں ہوگا اگر آپ ایسے کریں گے تو، اور آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا اگر آپ ایسے کریں گے تو۔ آپ کو سمجھایا جائے کہ ایسے مت کرو، یہ حماقت ہے۔ ادب ہوتا ہے ماں کا، ادب ہوتا ہے باپ کا، ادب ہوتا ہے بوڑھے کا، ادب ہوتا ہے سفید داڑھی کا، ادب ہوتا ہے اس ماں کا جسے جھریاں پڑ گئیں تجھے خون پسینہ ایک کرتے کرتے، ادب ہوتا ہے اس باپ کا جس کی کمر جھک گئی تیرے لیے خدمتیں کرتے کرتے۔ اور یہ احمد آگے سے بول کے گئے میں کوئی جھوٹ کر رہا ہوں، واقعتاً میرے ابو نے آج ایسے کہا تھا، میں سچ ہی تو کہہ رہا ہوں، ابو نے کہا میں کوئی اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے یہ اور بیوقوف ہے، اس سے بڑا بیوقوف ہے وہ علمی کتابی جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی تحقیق کر رہا ہوں، میں بڑا علم پیش کر رہا ہوں، جو صحابہ کی ساری زندگیوں پہ پانی پھیرنا چاہتا ہے ایک جمل اور صفین کے تذکرے سکھا کے، اور وہ بھی ان بچوں کو جن کو استنجے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ وہ نوجوان جو ایک داڑھی تک کی قربانی نہیں دے سکتے، وہ نوجوان جو شاید 5 وقت کی نمازیں بھی نہیں پڑھتے، وہ نوجوان جن کی سابقہ پوری 50 سالہ زندگی کے اندر دین کے لیے کوئی قربانی رقم نہیں ہے، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ صفین میں کیا ہوا تھا اور جمل میں کیا ہوا تھا۔ شرم آئی۔ ہر حقیقت بیان نہیں کی جاتی ہے، اور بعض بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر تذکرہ کرنا، آپس میں وہ جو بھی کہیں وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن کسی گھٹیا تیسرے درجے کے انسان کو اس میں مداخلت کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ماں باپ آپس میں کچھ کہیں وہ ان کا لیول ہے، وہ ان کا معاملہ ہے۔ بڑے آپس میں کچھ کہیں وہ ان کا معاملہ ہے۔ پیغمبر اور ازواج مطہرات ان کا آپس میں معاملہ ہو تو ان کا معاملہ ہے۔ حضرت عباس کا اہل بیت کا آپس میں معاملہ ہو تو ان کا معاملہ ہے۔ سیدہ فاطمہ اور علی مرتضیٰ کے مقدس گھرانے کا آپس میں معاملہ ہو اور وہ جناب علی اگر کسی وجہ سے ناراض ہو جائیں تو ان کا معاملہ ہے۔ جناب صدیق اور دیگر عمر فاروق اگر آپس میں ناراض ہو جائیں تو ان کا معاملہ ہے۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ آپس میں ان کا کوئی اختلاف ہو جائے تو ان کا معاملہ ہے۔ اس لیے اہل السنہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ صحابہ کے اختلافات پہ زبانیں کھولنا بے ادبی ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔
آج سے 10 سال پہلے کوئی جھگڑا ہو جائے تو آپ سے تو اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور آپ 1400 سال پرانے مقدمے چھیڑ کے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ امت کا فائدہ کیا ہے اس میں؟ بھلا کیا ہے امت کا؟ آپ امت کی خیر خواہی کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی شخص کو دیکھو یسب اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، برا بھلا کہنا یہی نہیں ہوتا کہ آپ گالیاں دیں، برا بھلا کہنا اس سے بڑا برا بھلا کہنا یہ ہے کہ آپ ان کے تذکرے اس انداز میں کریں، کبھی کہیں انہیں امت نل کم پایا ہے، کبھی کہیں انہیں امت نل کم پایا ہے، کبھی کہیں اس نے دھوکہ دیا ہے، کبھی کہیں ماں جی میس یوز ہو گئی تھی۔ کیسے کیسے الفاظ ہیں، کیسے گھٹیا تبصرے ہیں، کیسی گری ہوئی زبان ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اور وہ بھی کتنے احمق لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو سنتے ہیں۔ تمہارے پلے تو پہلے ہی نیکیاں نہیں ہیں، صحابہ کی گالیاں سن سن کے تم نیک بن جاؤ گے، تم اسے تحقیق کہتے ہو۔ اللہ کے پیارے نبی اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ ذرا سن لیں۔ فرمایا اذا رأیتم، جب تم دیکھو کسی شخص کو یسب اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں دے رہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، فقولوا، تو تم کہا کرو لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری شرارت پہ لعنت ہے۔ تحقیق نہیں، شرارت ہے، علمی کتابی نہیں، خباثت ہے، ججمنٹ اور فیصلے نہیں، حماقت اور بدتمیزی ہے۔ آج اگر ایک بزرگ آدمی اس مسجد کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے غلطی کر رہا ہو، ہمیں نظر بھی آ رہا ہو، اور 20 سال کا کوئی چھوکرا اس کے سامنے تر تر بولے جا رہا ہو، بے شک بزرگ غلط بھی ہو، ہم کہتے ہیں چپ کر جا، شرم نہیں آتی؟ بابا جی سفید داڑھی دیکھ دو۔ یار صحابہ کا اتنا بھی ادب نہیں ہے، اتنا بھی احترام نہیں ہے، یہ کامن سینس کی باتیں بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ قرآن ان کے تذکرے کرتا پھرے اور آپ ان کی برائیاں کرتا پھریں، آپ پھر فیصلہ کریں کہ آپ نے قرآن کے راستے پہ جانا ہے یا کسی نام نہاد علمی کتابی شرارتوں والے راستے پہ جانا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اس کو زندگی کا حصہ بنائیں، لوگوں کی شرارتوں اور حماقتوں کو سمجھیں، قرآن کی طرف آئیں، حدیث کی طرف آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے۔